ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فجعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وجعل فیہ اسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وفجر لہم ینابیع الرحمة والرضوان تفجیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 21، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ البتہ تحقیق یقیناً کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ جسے اللہ پر ایمان اور یقین ہے کہ وہ اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، وہ اکیلا ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ پر جس کو کامل یقین ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے، میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے، میں عابد ہوں، وہ معبود ہے، اللہ پر کامل یقین جس بندے کا ہے اس کے لیے والیوم الآخر، اور آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کی ابتدا ہوگی، جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ وہ آخرت کا دن ہے جس دن انسانوں کا حساب ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی دنیاوی زندگی کو کیسے بسر کیا۔ ایسا شخص جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، مومن ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ کو بلا نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو یاد رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو طریقہ اور جو شریعت اور جو دین اس کو دیا ہے اس کی پاسداری کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو ہی بہترین ہیں، اعلیٰ اور افضل ہیں، اور ان میں بے شمار اسباق ہیں امت محمدیہ کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی بے شمار اسباق ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ کی سیرت مطہرہ، اس کے کچھ اسباق ہم پڑھ چکے،
اور آج جس سبق کو ہم پڑھیں گے اس کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشہ اور آپ کی تجارت سے اس کا تعلق ہے۔ لاسٹ سبق میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دادا کی وفات کے بعد ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے اور ان کی یہ اب ذمہ داری تھی کہ وہ پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی پرورش کریں، ان کی نگہداشت کریں، ان کی نگہبانی اور کفالت کریں۔ یہ ابو طالب کی ذمہ داری تھی، کیونکہ ابو طالب آپ کے چچا تھے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی کفالت میں تھے۔ ابو طالب کی فیملی بڑی تھی اور حالات بڑے ہی سخت تھے معاشی اعتبار سے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی معاونت کے لیے، ان کی مدد کے لیے بکریوں کو چرایا۔ آپ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اپنے چاچا کی ہیلپ ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے۔ چنانچہ صحیح روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، صحیح البخاری میں، اس کا نمبر ہے 2262۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو چرایا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس نے بکریوں کو چرایا ہے۔ بکریوں کو چرانا، اس میں حکمت کیا تھی، اس میں مقاصد کیا تھے، اس کو ہم پہلے والے سبق میں بیان کر چکے ہیں۔ تو بہرحال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیشہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بکریوں کو چرایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس نے بکریوں کو چرایا ہے۔ فقال اصحابہ وانت، تو صحابہ کرام نے دریافت کیا اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریوں کو چرایا ہے؟ تو فرمایا نعم کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، فرمایا کہ میں اہل مکہ کی بکریوں کو کچھ قراریط کے عوض چرایا کرتا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اور وہ کام کیا تھا کہ آپ بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بنو سعد میں جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام مقیم تھے حلیمہ سعدیہ کے ہاں، تو اس وقت بھی آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب کچھ بڑی ہوئی، آپ کی عمر 10 برس کے آپ ہو گئے، اور ابن اسحاق اور ابن ہشام نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی عمر جب 12 برس کی ہوگی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تجارتی سفر بھی کیا اپنے چچا کے ساتھ۔ تو آپ کا پیشہ بکریاں بھی آپ نے چرائی اور آپ نے تجارت بھی کی، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیکن بہرحال جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر میں شام کی طرف روانہ ہوئے، اور ابو طالب آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کو اپنے سے علیحدہ نہیں ہونے دیتے تھے، آپ کی جدائی کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے والد عبد المطلب نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ میرے یتیم پوتے کی تم نے پرورش کرنی ہے اور اس کا خیال کرنا ہے۔ چنانچہ ابو طالب جب سفر تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بھتیجے میرے اور آپ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ آپ کی عمر 12 برس ہے اور آپ تجارت کی غرض سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں اور اس کے علاوہ
دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کچھ محدثین نے اس قصے کو غیر ثابت بھی کہا ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین مفسرین نے اس واقعے کو صحیح کہا ہے۔ جامع ترمذی میں جو روایت ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خرج ابو طالب الی الشام وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے شام کی طرف سفر کا ارادہ کیا تو آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہوئے، اور قریش کے اور لوگ بھی تھے اس قافلے میں۔ یہ تجارتی قافلہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگ وہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ان کی تجارت کا ذکر کیا۔ سورہ قریش فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قریش، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ لإیلاف قریش، کہ ہم نے قریش کے لیے پسندیدہ مشغلہ بنا دیا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی سفر کی۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ تجارتی سفر کرتے ہیں گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی۔ تو یہ یمن کی طرف اور شام کی طرف مکہ سے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے۔ تو ابو طالب بھی تجارت کی غرض سے ایک قافلے میں گئے اور ساتھ اپنے بھتیجے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اور اس میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کی طرف گئے تو اس میں بے شمار حکمتیں تھیں کہ نبوت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر کے مدینہ آنا تھا، تو اب شام کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کو بھی دیکھ لیا، اور پھر جن علاقوں کو اللہ کے رسول نے مستقبل میں فتح کیا، جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوئی، شام، تو ان علاقوں کو بھی دیکھ لیا۔ 12 سال کی عمر ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ ہیں۔ فلما اشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج اليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج اليهم قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس سفر میں قریش کے ساتھ اللہ کے رسول بھی تھے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ جب بصرہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور یہ تجارتی قافلہ بھی ہے، تو ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا، اور کچھ مورخین نے اس کا نام جرجیس بھی کہا ہے، تو اس نے جب اس قافلے کو دیکھا تو وہ ان کے راستے میں آ گیا۔ راستے میں آ کر کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں پر ٹھہر جاؤ، اور قریش کے لوگ وہاں پر ٹھہرے، تو وہ راہب قافلے والوں کے درمیان میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیا اور کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ وہ راہب کہنے لگا کہ یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے۔ ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے پیغمبر بننے والا ہے۔
یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کریں گے، بھیجیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی صفات اور اوصاف کو اس راہب نے بیان کر دیا۔ فقال له اشیاخ من قریش ما علمک فقال انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی۔ تو قریش کے بڑے لوگوں نے پوچھا کہ راہب تجھے کیسے معلوم ہے کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ پیغمبر اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کرے گا؟ تو اس راہب نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تم لوگ آ رہے تھے تو جس درخت کے پاس سے گزر ہوتا یا پتھر کے پاس سے گزر ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ سجدہ کرتا۔ اور میں عیسائی عالم ہوں، نصرانی عالم ہوں، اور میں یہ علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ حجر اور شجر سوائے نبی کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتِمِ النُّبُوَّةِ، اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں جانتا اور پہچانتا ہوں ان کے کندھوں کے درمیان خاتم النبوہ، نبوت کی مہر موجود ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ اور پھر اس نے ایسے کہا کہ میں آپ تمام کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی قریش کے قافلے کا یہاں سے گزر ہوتا، کبھی اس نے کھانے کا نہیں پوچھا تھا اور کبھی اس طرح سے قافلے کو رکنے کا نہیں کہا، لیکن اس دفعہ ایسا ہوا اور پھر کہنے لگا کہ میں کھانے کا بندوبست بھی کرتا ہوں اور تم سب لوگوں نے کھانے میں شریک ہونا ہے۔ چنانچہ کھانے کا بندوبست کیا اور سب شریک ہوئے۔ اللہ کے رسول وکانہ ہوا فی رعیت الابل، وہ اونٹوں کے پاس تھے، تو اس نے کہا قال ارسلوا الیہ فاقبل وعلیہ غمامۃ تظلہ، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا جائے۔ جب وہ آئے اور اس نے یہ منظر دیکھا کہ آپ پر بدلی نے سایہ کیا ہوا ہے، اور پھر جب اس کی مجلس کے قریب آئے تو دیکھا کہ درخت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کر رہے ہیں، مائل ہو گئے۔ پھر اس نے کہا فقال انشدکم اللہ ایاکم ایکم ولیہ، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم میں سے اس بچے کا سرپرست کون ہے؟ آپ کی عمر 12 برس کی ہے، کہا سرپرست کون ہے؟ قالوا ابو طالب، تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب اس کے سرپرست ہیں۔ فلم یزل یناشدہ حتی ردہ ابو طالب، تو وہ قسم کھا کر کہتا رہا، راہب نے کہا کہ ان کو واپس بھیج دو، مجھے یہ خطرہ ہے کہ جس طرف تم جا رہے ہو وہاں پر یہودی ہیں اور وہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، لہٰذا تم واپس بھیج دو۔ چنانچہ ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں وَبَعَثَ مَعَهُ ابو بکر رضی اللہ عنہ بلالا، کہ ابو طالب نے اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن یہ الفاظ مدرج ہیں، یہ ثابت نہیں ہیں، جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے۔ تو بہرحال یہ قصہ تو بحیرہ راہب اتنا یہ ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی سفر میں گئے اور پھر وہاں سے اس راہب کے کہنے پر واپس ان کو لٹا دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، اور ایک اہم چیز جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، آپ نے بکریوں کو چرایا اور پھر آپ تاجر بھی تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
بحیثیت تاجر، بحیثیت معلم اور بحیثیت والد، بحیثیت شوہر، بحیثیت لیڈر، ہر حیثیت سے آپ اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور آپ کی زندگی دنیا کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ نے تجارت کی، تو اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ نے بکریوں کو چرایا، تو اگر آج کوئی انسان بکریوں کو چراتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، کہ دونوں دوسرے لوگوں کی طرف انسان دیکھتا رہے کہ وہ کمائیں گے اور ہم کھائیں گے، کوئی دے دے مجھے اور میرا گزارا چلتا رہے، بلکہ خود سے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسروں پر ہمیشہ امید رکھنا اور دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہنا، ان کی جیبوں کو تکتے رہنا اور ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ انسان کو اللہ نے قوت دی ہے، جسم اور طاقت دیا ہے، تو اس کو یوز کرنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ تجارت ہو، کوئی اور کام ہو، اس کو اختیار کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور نہ ہی دین ہمیں اس چیز سے روکتا ہے کہ صرف آپ دین کا کام کریں، تجارت اور بزنس نہ کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر تھے۔ ایک روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، صاحب بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ نے تجارتی سفر، اس کے علاوہ بھی آپ نے تجارتی سفر کیا، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر گئے تجارت کے لیے، اور ان کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آنے والے دروس میں کریں گے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہترین تاجر تھے، اور اسی لیے آپ کی زندگی ہر انسان کے لیے نمونہ ہے کہ اگر انسان نے تجارت کرنی ہے تو کیسے کرے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے تجارت کے اصول بھی بیان کیے ہیں کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، اگر خرید و فروخت کر رہے ہو تو اس میں اپنے چیز کی جو خامیاں ہیں ان کو بیان کر دینا ہے، ان کو چھپانا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کے پاس سے گزرے اور اس نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا، اوپر اچھا اچھا مال تھا اور نیچے بوسیدہ مال تھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میں ہاتھ ڈالا تو نیچے ردی مال اور اوپر اچھا مال تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا بارش کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے اس کو واضح کیوں نہیں کیا؟ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح تجارت کے بہت سارے اصول اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کو جگہ دی، کتاب البیوع کے نام سے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں۔ تو تجارت کرنا، اسلامی تجارت کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان امانت دار تاجر ہے اس کی تعریف بھی کی ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو فروخت کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں وعید بھی احادیث میں ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا المسبل ازارہ، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اور دوسرا فرمایا المنان، احسان جتلانے والا، کہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس پر احسان کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرمایا نا کہ تم صدقے کو احسان کے ساتھ ضائع نہیں کیا کرو، کہ احسان جتلا کر اپنے انفاق کو، اپنے خرچ کرنے کو ضائع نہ کر دیا کرو۔ تو فرمایا کہ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نہ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ پہلا آدمی اپنے ازار کو، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا،
اور دوسرا آدمی جو احسان جتلانے والا ہے، اور تیسرا آدمی کون سا ہے؟ اور میں ایسا تاجر کہ جو اپنے سودے کو بیچتا ہے، المنفق سلعتہ بحلف کاذب، جھوٹی قسم کھا کر بیچ دیتا ہے، جھوٹ بول کر بیچتا ہے، قسمیں کھا کر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر اپنے کسٹمرز کو قائل کرتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سودے کو فروخت کر دیتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ یہ تجارت کے اصول اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کے لیے ہیں، مسلمان تاجروں کے لیے ہیں۔ تو جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ہونے کے باوجود، لیڈر ہونے کے باوجود، قائد ہونے کے باوجود، خطیب ہونے کے باوجود، مدرس ہونے کے باوجود، دین کے داعی ہونے کے باوجود آپ کسی پیشے کو اختیار کر سکتے ہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں، تو پھر آج کا لیڈر، آج کا عالم، آج کا داعی وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ بہرحال اس میں بے شمار اسباق ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت میں سچائی کو اختیار کرنا، امانت اور دیانت کا اختیار کرنا، اس کی گواہی آپ کے پارٹنر بھی دیا کرتے تھے۔ تجارت میں جو دوسرا بندہ شریک ہوتا ہے، شراکت میں جب تجارت کی جاتی ہے، اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا۔ صاحب بیان کرتے ہیں، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت شریکی فی الجاہلیہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 2287۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کنت شریکی فی الجاہلیہ، کہ جاہلیت میں آپ میرے پارٹنر تھے، تجارت میں آپ میرے شریک تھے، فکنت خیر شریکن، اور آپ بہترین پارٹنر اور شریک تھے میرے، لا تدارینی ولا تمارینی، نہ آپ مجھ سے جھگڑتے تھے نہ ہی اختلاف کرتے تھے، کبھی اختلاف نہیں ہوا، اور نہ ہی مجھ سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اتنی بہترین تاجر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پارٹنر اور شریک بھی ان کے بارے میں یہ گواہی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بحیرہ راہب کا قصہ، آپ کا یہ بچپن میں ہی یہ تجارتی سفر تھا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس پلٹ آئے، واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام کی عمر کچھ مزید بڑی، 12 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف جانے کا آپ نے ارادہ کیا اور گئے، اور جب آپ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو ایک جنگ، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے حرب فجار یا حرب الفجار، یہ پیش آئی۔ یہ قبائل کے درمیان جنگ تھی، اور جاہلیت میں ایسی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ ایک طرف قریش اور ان کے حلیف اور ان کا ساتھ دینے والے بنو کنانہ یہ لوگ تھے، اور دوسری طرف اس جنگ میں قیس اور عیلان یہ قبیلہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی چونکہ قریش کے ساتھ تھا، آپ کے چچا وہ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور ان دونوں قریش اور کنانہ کا جو لیڈر تھا وہ تھے حرب بن امیہ، ان کو اپنے قبیلے میں شرف حاصل تھا، تو یہ اس کے لیڈر تھے۔ خیر جنگ ہوئی، پہلے قریش اور کنانہ غالب رہے، قیس اور عیلان یہ قریش پر اور بنو کنانہ پر غالب رہے، اور پھر دوپہر کے بعد قریش کا قبیلہ ان پر غالب آ گیا۔ پھر آخر میں صلح ہوگی اور بہت سارے قتل بھی ہوئے اس میں۔ اس کو حرب الفجار یا حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں حرم کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا، اور بعض محرخین نے لکھا ہے کہ حرمت والے مہینے کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ جاہلیت میں بھی عرب لوگ حرمت والے مہینوں میں لڑائی اور جنگ نہیں کیا کرتے، اور حرم کی حدود میں جنگ اور لڑائی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کا خیال نہیں رکھا گیا، تو اس لیے اس کو حرب الفجار یا حرب الفجار کہا جاتا ہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بذات خود شریک نہیں ہوئے، لیکن سیرت کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کے ساتھ گئے اور ان کو تیر دیا کرتے تھے، یعنی اس طرف سے کوئی تیر آتا تو پھر اس کے مقابلے میں ان کے چچا جب تیر کو پھینکتے تو اس کو تیار کر کے اللہ کے رسول ان کو پکڑایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا تعلق قریش سے تھا اور آپ نے یہ معاونت اس میں کی۔ بہرحال آپ نے بذات خود اس سے زیادہ اس حرب الفجار میں یا حرب الفجار میں شرکت نہیں کی۔ تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 برس کی تھی تو یہ جنگ، جس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے، یہ پیش آئی، اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا جس کو حلف المطیبین اور حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف کہتے ہیں معاہدے کو، اور المطیبین کہا جاتا ہے خوشبو والے۔ تو اس معاہدے میں جب یہ معاہدہ طے پا گیا تو خوشبو کے اندر ہاتھوں کو ڈبو کر تو کعبہ کے ارکان ان کے ستونوں کے ساتھ خوشبو لگائی گئی تھی۔ تو خیر یہ حلف المطیبین یہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی، لیکن جن روایات میں حلف المطیبین کا ذکر ہے اس سے مراد حلف الفضول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 برس کی تھی جب حلف الفضول کا واقعہ یہ پیش آیا۔ حلف الفضول یہ حرمت والے مہینے ذی القعدہ میں یہ معاہدہ طے پایا، اور اس میں چند قبائل شامل تھے۔ قریش یعنی بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد بن عبد العزیٰ، بنو زہرہ بن کلاب اور بنو تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا، اس معاہدے کا، جس کا نام کیا ہے؟ حلف الفضول۔ حلف الفضول کا مطلب آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس معاہدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، اور یہ قبائل اس میں موجود تھے: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد بن عبد العزیٰ، بنو زہرہ بن کلاب، بنو تیم بن مرہ، تو یہ لوگ اس میں موجود تھے۔ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے سب لوگ، اور پھر یہ معاہدہ وہاں پر طے پایا۔ اس معاہدے کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ مکہ کے باہر سے ایک آدمی آیا یمن سے، اس کا تعلق زبید قبیلے سے تھا، زبیدی تھا۔ وہ مکہ میں آیا تجارت کی غرض سے، اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے۔ تو عاص بن وائل نے اس کے سامان کو لے لیا، اس سے سامان لے لیا اور اس کی پیمنٹ اس کو ادا نہیں کی۔ اب عاص بن وائل یہ معزز شخص ہے، اثر و رسوخ والا آدمی ہے، اور وہ زبیدی آدمی مکہ کا رہنے والا بھی نہیں ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، مسافر ہے، غریب اور اجنبی ہے۔ تو اس نے اس کا سامان لے لیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور اب وہ اس کو نہ سامان واپس کر رہا ہے نہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ وہ مظلوم قبائل کے پاس گیا اور ان سے ریکویسٹ کی اور کہا کہ اس طرح سے عاص بن وائل نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے سامان کو ہتھیا لیا ہے، آپ لوگ میری مدد کرو۔ لیکن چونکہ وہ اثر و رسوخ والا آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، تو لوگوں نے مدد سے انکار کر دیا۔ اب جب مدد سے انکار ہوا تو اس نے جبل ابو قبیس، ایک پہاڑ ہے وہاں پر وہ چلا گیا، کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کر اس نے اشعار پڑھے، اور ان اشعار میں اس نے یہ باور کروایا کہ تم لوگ حرم میں رہنے والے ہو، تم لوگ بیت اللہ کے پڑوس میں رہنے والے ہو، اور تم نے اس پڑوس کا بھی خیال نہیں رکھا، تم ظالم آدمی کا ساتھ دیتے ہو اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے،
اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں پردیسی ہوں، مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور تم لوگ میرا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہو۔ جب اس نے یہ اشعار پڑھے تو جب لوگوں نے ان اشعار کو سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ زبیر بن عبد المطلب انہوں نے اس کام کو نبھانے کے لیے لوگوں سے اور قبائل سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ تو بڑی عار اور عیب والی بات ہے کہ کوئی مسافر ہمارے پاس آئے، ہم اس کے مال کو لوٹ لیں اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جو لوٹنے والا ہے، جو ظالم ہے۔ تو پھر یہ کوشش کی گئی اور تمام مکہ کے بڑے قبائل کو جمع کیا، جن قبائل کا نام میں ذکر کر چکا، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، بنو اسد بن عبد العزیٰ اور دیگر قبائل، ان کو جمع کیا۔ عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر یہ جمع ہوئے اور پھر یہ معاہدہ طے پایا کہ جو بھی مکہ میں آئے گا اگر اس پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم اس وقت سے چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس مظلوم کی مدد نہیں کر لیتے، اور ظالم سے اس کا غصب کیا ہوا مال چھین کر اس کو دے نہیں دیتے، اس کا حق پورا نہیں کرتے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور سب نے یہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، فضل والا معاہدہ۔ فضل نامی اشخاص اس میں شامل تھے، اور پھر یہ ایک فضیلت والا واقعہ تھا اور فضیلت والا معاہدہ تھا کہ جس میں مظلوم کی داد رسی اور ظالم کے خلاف ایکشن کرنے کا معاہدہ کیا گیا اور مظلوم کی مدد اور تعاون کا معاہدہ ہوا۔ تو یہ بڑے فضل والا معاہدہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے اور آپ بڑے خوش ہوئے اس معاہدے پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ روایت سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے، آپ فرماتے ہیں لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا، فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر اس معاہدے میں شریک ہوا، ما احب ان لی بہ حمر النعم ولو ادعا بہ فی الاسلام لاجبت، فرماتے ہیں کہ میں اس معاہدے میں شریک ہوا جو عبداللہ بن جدعان کے گھر ہوا، جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اور مجھے یہ بڑا ہی پسند ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیے جاتے تب بھی میں اس معاہدے میں شریک ہوتا، ان اونٹوں کو ریجیکٹ کر دیتا، کیونکہ یہ فضل والا معاہدہ ہے، یہاں پر مظلوم کی مدد ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اسلام میں مجھے نبی بننے کے بعد، جب میں اسلام کا داعی ہوں، اسلام کی دعوت دینے والا ہوں، اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، اگر اس وقت بھی مجھے بلایا جائے تو تب بھی میں اس معاہدے میں جاؤں گا۔ ایسے جو معاہدے ہیں جو کفار کے ساتھ کیے جاتے ہیں، جس میں انسانیت کا فائدہ ہو، انسانیت کا بھلا ہو، جس میں مظلوم کی داد رسی ہو، ظالم کے خلاف ایکشن لیا جائے، ظالم کو پکڑا جائے، ایسا معاہدہ فرمایا کہ اگر اسلام میں بعثت کے بعد بھی مجھے اس طرح کے معاہدے میں بلایا جائے تو میں جانے کے لیے حاضر اور تیار ہوں۔ آپ نے اس قدر اس معاہدے کو پسند کیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا نام ہے، اسلام لوگوں کے حقوق دینے کا نام ہے، لوگوں کے حقوق جہاں پر غصب ہو رہے ہوں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، اور اسلام مظلوم کی داد رسی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے، اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ اگر غیر مسلم لوگ کوئی ایسا بھلائی کا کام کرتے ہیں، کوئی ایسا اچھا کام کرتے ہیں جس میں معاشرے کے لیے، معاشرے کی کامیابی اس میں مضمر ہے،
جس میں لوگوں کا بھلا ہے، انسانیت کا بھلا ہے، تو اس میں مسلمان جماعتیں، مسلمان لیڈر بھی اس میں شریک ہو کر معاشرے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور شریک ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کے بعد بھی اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو، مشرک کر رہے ہوں، غیر مسلم لوگ کر رہے ہوں، تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ اس قدر آپ نے اس معاہدے کو پسند کیا۔ اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ظلم نہیں کرتا اور ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظلم کو پسند نہیں کیا اور آپ نے مظلوم کا ساتھ دیا۔ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی سن لیجیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6952۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ اللہ کی سیرت کے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ اسباق ہیں۔ صرف ان سٹوریز کو پڑھ لینا یہی کافی نہیں، بلکہ ان سے ہم نے سیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کیا اسباق ہیں۔ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو، اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کیا کرو۔ فقال رجل یا رسول اللہ انصرہ اذا کان مظلوما۔ فرمایا اللہ کے رسول جب مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ افرأیت اذا کان ظالما، اور اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ظالم کی کیا مدد کرنی ہے؟ کیف انصرہ، اس کی مدد میں کیسے کروں؟ قال تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ۔ فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے منع کر دو، اور یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ کہ اس کو ظلم سے روکنا ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ اور اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے، ہر اچھائی کے کام میں تعاون کیا جائے گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کام پر تعاون کیا کرو، برائی اور گناہ کے کام پر تعاون اور معاونت اور مدد نہ کیا کرو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ تم میں سے ایک خاص ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، ان کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور کسی پر ظلم کرنا یہ بہت بڑی برائی ہے۔ تو اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، مظلوم کا ساتھ دیا جائے، ظالم آدمی کو ظلم سے روکنا، یہ اسلامی درس ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فرامین ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں، ہماری نشاندہی کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ اور پھر آج معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ظالم دندناتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس کا اثر و رسوخ ہے وہ جو چاہے کرتا پھرے، جس طرح سے چاہے ظلم کرے۔ چھوٹوں پر ظلم، جو بے یار و مددگار ہیں ان پر ظلم، جو بڑے مالدار لوگ ہیں وہ اپنے سے کم تر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو کسی کمپنی کا باس ہے وہ اپنے ملازمین پر ظلم کرتا ہے، جس کو اللہ نے کوئی عہدہ اور سٹیٹس دے دیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اس کو کسی کا کچھ خیال نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے اس کا خیال نہیں، کوئی پریشان ہے اس کا خیال نہیں، کسی کے حقوق مارے جا رہے ہیں کوئی خیال نہیں۔ اور پھر حد تو یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ملازم ہے اس سے کچھ آپ کی دل شکنی ہے، آپ کی کوئی ذاتی رنجش ہے، تو آپ اس کے حق کو مار جاتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، عبادت کرنے والے لوگ، اگر ان کی لائف کا، ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ظلم سے بھری پڑی ہیں۔ عدل و انصاف، اسلام ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، ظلم سے روکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مظلوم ہے اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کچھ حائل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ڈائریکٹ سنتے ہیں۔
مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ اور کبھی اگر آپ کی کسی سے رنجش بھی ہے، آپ کسی سے ناراض بھی ہیں، تو اس پر ظلم نہ کریں، اس کے حقوق کا خیال رکھیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر تمہارا دشمن بھی ہے تو اس سے بھی عدل و انصاف والا معاملہ کرو۔ اگر تمہاری کسی قوم سے، کسی شخص سے دشمنی ہے تو اس دشمنی کی وجہ سے اس پر زیادتی اور ظلم کرنا اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ اس پر بھی زیادتی نہیں کرنی، اس پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 8 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے ایمان کو؟ چند اعمال کر لینا اور سمجھنا کہ ہم بہت نیک ہیں، حقوق الناس کا کوئی خیال نہیں، لوگوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ گواہی میں بھی انصاف۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تمہیں اس چیز پر کسی قوم کی دشمنی نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو۔ تمہاری دشمنی ہے، تم بے انصافی کرتے رہو، تم ظالم بن جاؤ، یہ میرا دشمن ہے، خیر ہے، میں نے اس کو نقصان ہی پہنچانا ہے، اس کے حقوق ہے، میں اس کو غصب کر جاتا ہوں۔ فرمایا کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات سے نہ روکے الا اللہ تعدلوا کہ کہیں تم عدل نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، متقی بنے پھرتے ہو، عدل و انصاف کرو، انصاف کرو، یہی اصل تقوی ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ جاننے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ تو اس حلف الفضول میں مظلوم کی مدد کی گئی اور ظالم کے خلاف تمام قبائل نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی ظلم کرنے والا ہو، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ظالم کو پکڑا جائے گا اور ظالم سے مظلوم کے حقوق چھین کر لے کر دیے جائیں گے اور مظلوم کی داد رسی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو پسند کیا، اور پھر زبیر بن مطلب نے یہ اشعار پڑھے اس معاہدے کے بارے میں، کہا ان الفضول تعاقدوا وتحالفوا، کہ بے شک فضول یعنی حلف الفضول جو معاہدہ طے پایا ہے، تعاقدوا وتحالفوا، اس میں یہ عقد کر لیا ہے، سب نے مل کر، تعاقدوا سب نے مل کر یہ عقد کیا ہے، یہ کنٹریکٹ کیا ہے، یہ معاہدہ کیا ہے، وتحالفوا اور اس پر قسمیں کھائی ہیں، اللہ یقیم ببطن مکہ ظالم، کہ اب مکہ میں، وادی مکہ میں کوئی ظالم نہیں رہے گا، ظالم کا ٹھکانہ یہاں پر نہیں ہے۔ امر علیہ تعاقدوا وتواثقوا، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پر عقد بھی کیے ہیں اور پھر پختہ عہد و پیمان کیے ہیں۔ فالجار والمعتر فیہم سالم، اس میں پڑوس سے آنے والا کوئی شخص ہو یا باہر سے آنے والا کوئی اجنبی شخص ہو، فیہم سالم، وہ بھی سلامت رہے گا، اس پر بھی کوئی شخص ظلم نہیں کر سکے گا۔ تو یہ حلف الفضول تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ نے اس معاہدے کو پسند کیا، اور ابھی آپ نبی نہیں مانے، 20 سال قبل کا یہ واقعہ ہے، آپ کی عمر 20 سال ہے، تو اس وقت یہ حلف الفضول والا واقعہ پیش آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب اس سے بڑھتی چلی گئی، آپ کی عمر 25 برس ہوئی، تو 25 برس کی عمر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شام کا سفر کیا۔ اس دفعہ شام کے سفر کے لیے آپ کو بھیجنے والی جو خاتون تھی ان کا نام تھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مکہ کی مالدار خاتون تھی اور نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ نسب سے ان کا تعلق تھا۔ یہ لوگوں کو بھیجا کرتی تھی تجارت کی غرض سے، اپنا مال دے کر۔ تو جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا
کہ مکہ میں یہ معروف ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے ایاکم والصدق، سچائی کو اختیار کرو، سچائی کو نہیں چھوڑنا، اور فرمایا کہ جھوٹ سے بچتے رہنا۔ تو آپ کی سیرت بھی اس پہ گواہ ہے کہ آپ سچے ہیں۔ مکہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، خائن نہیں ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت کے اسباق ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، ان کو یاد کیجئے۔ سیرت کے دروس اور اسباق کا یہی مقصد ہے۔ آپ کی عمر 25 برس کی ہے اور مکہ میں یہ معروف ہو گیا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ تجارت کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف بھیجوں گی۔ چنانچہ 25 سال کی عمر ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ کیا۔ ابو طالب کی کفالت میں تھے اللہ کے رسول، اور ان کی فیملی بھی بڑی تھی، تو ان کی مدد کرنا بھی مقصود تھا۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول جب شام کی طرف روانہ ہوئے، اس تجارتی قافلے میں گئے اور سامان کی خرید و فروخت کی، اور اس سامان میں اتنی برکت تھی، اتنا پروفٹ ہوا، اتنا منافع ہوا کہ حضرت خدیجہ حیران رہ گئی۔ اور جب انہوں نے اس برکت کو دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اتنی برکت اور اتنا پروفٹ اور منافع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر غلام نے آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو بڑے ہی امانت دار ہیں، جو خیانت نہیں کرتے، آپ کے مال میں کوئی خیانت کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور وعدے کے پابند ہیں، سچائی کو اپنانے والے ہیں، یہ صفات ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بہت خوش ہوتی ہیں، اور یہی اوصاف تھے جن کی وجہ سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ آپ کی عمر 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس، اور بعض مورخین نے، ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے 28 برس بھی کہا ہے۔ تو بہرحال زواج خدیجہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجہ کی شادی، اس کا ذکر ہم اپنے آنے والے سبق میں کریں گے۔ آج کے لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، ہمیں رحمت للعالمین کی سیرت کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں اس کو نمونہ سمجھنے کی اور نمونہ بنا کر اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ کے رسول کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے کہ جب بھی ہم کوئی بھی عمل کریں اللہ کے رسول کی اطاعت اور آپ کی اتباع میں ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔